إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفوں کا اکیلا مستحق اللہ رب العزت ہے، جو ہمارا خالق، ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس سے مختصر سی تمہید کے بعد ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا پس منظر بیان کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف اکیلی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے۔ سب محتاج ہیں، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، سب کے سب محتاج ہیں۔ اگر کوئی ذات محتاج نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور تمام عیبوں سے پاک بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کو ذکر کرتے ہوئے ہر جگہ یہی فرمایا ہے۔ مثلا عیسائیوں کے شرک کو ذکر کیا، کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین کی صف میں شامل کرنے کے بعد صاف جہنم کی دھمکی دے دی۔ یہودیوں کو ان کے شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ تم سب کے سب ابدی جہنم ہو، اور اسی طریقے سے کفار مکہ کے لوگوں کے شرک کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ابدی آگ کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹم دیتے ہوئے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ سوئی کے ناکھے میں جس طریقے سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے کافر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ سوئی کا ناکھا جتنا باریک ہے اور اونٹ جتنا بڑا ہے، یہ گناہ بھی اتنا بڑا ہے، یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، یہ جہنم کا مستحق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر صاف طریقے سے فرما دیا، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف کے اندر اکیلا ہے، اپنی ذات کے اندر اکیلا ہے، اپنے اسماء حسنہ کے اندر اکیلا ہے، اس کا برابری کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ کتنے بڑے جاہل ہیں یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پاک کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے تسبیح کے اندر سبحان اللہ کے بجائے سبحان الرسول پڑھا ہے؟ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو کھلے طور پر کہا جائے گا کہ آپ مشرک ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہ گندے عقیدے والے رسول پاک کے ساتھ ساتھ پنجے تن کے پاک، یہ کتنا بڑا شرک ہے، اس شرک کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کون ہے پنجے تن کے پاک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 ہیں جو پاک ہیں۔ پاک کا جو لفظ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور یہ پاکی فرشتے بھی بیان کرتے ہیں، یہ پاکی انسان بھی بیان کرتے ہیں، یہ پاکی جن بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ مت سمجھو، قرآن مجید نے صاف طریقے سے ذکر کر دیا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ سبحان اللہ پڑھنے والے جو کچھ آسمانوں میں ہیں، جو کچھ زمینوں میں ہیں، سب کے سب پڑھتے ہیں۔ اور بدقسمت ہے تو کون ہے؟ انسان ہے، جن ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے علاوہ کسی کو مانتی بھی نہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتی بھی نہیں۔ کرنے والے ہم لوگ اور ہمارے جیسے جن۔ فرشتے بھی معصوم ہیں مگر ون وے، مکمل ذات نہیں ہیں فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اولاد کی پیدائش کو روک دی ہے، ان کے اندر شہوت نہیں ہے، اس طریقے سے وہ ناقص ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے سورہ بقرہ کی آیتوں میں صاف سنا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تجھے انتہائی پاک سمجھتے ہیں۔ ہمارا تسبیح پڑھنا، ہمارا پاک سمجھنا تجھے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے علم ہے، تم کو علم نہیں ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ڈر گئے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہم کو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا ہے، اس سے زیادہ ہم جان نہیں سکتے۔ ہمارے اندر نقص ہے، پیغمبروں کے اندر بھی نقص ہے۔ وہ کیا نقص ہے؟ بھوک لگی کھانا کھانا، پیاس لگی پانی پینا، نیند آئی سونا، شہوت ہوئی بیوی سے ملنا، یہ ساری چیزیں انسان کی ضروریات ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ مگر کتنے گندے عقیدے مسلمانوں کے اندر ہیں
جو पंजतन के पाक कहते हैं, रसूल पाक कहते हैं, और जो दिल में आया उसे पाक पाक कह करके पुकारते हैं, ये शिर्क अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप ये तमाम करते हुए मर जाएंगे तो आपका ठिकाना जहन्नम है। बहुत से अहले हदीस के दावेदार ये भी रसूल पाक कहते हैं। मैंने बहुत से मुकर्रिरों की ज़बान से सुना, बहुत से खतीबों की ज़बान से सुना, बहुत से वाइज़ों की ज़बान से सुना। मैंने पूछा तो उसके बाद वो बदल गए, वो माने में नहीं है। अरे क्यों कहता है वो माने में नहीं है? बोल किस माने में है? मुतलक तो कहना खुद बता रहा है कि तू अल्लाह की जगह रसूल को भी पाक समझता है। ये शिर्क है। हम तो अल्लाह के मुकाबले में किसी को पाक नहीं समझते, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पाक समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीन में जो कुछ है, आसमान में जो कुछ है, सब तस्बीह बयान करते हैं। कैसे तस्बीह बयान करते हैं? कुत्ता कैसे करता है, सूअर कैसे कहता है, इंसान कैसे करता है, जानवर कैसे करता है, परिंदा कैसे करता है, अल्लाह ताला ने उसके बारे में साफ तरीके से फरमा दिया, युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द। आसमानों में और ज़मीनों के अंदर जितनी मखलूक़ात हैं, किसी को छोड़े बगैर सब अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। फिर इतना कहने के बावजूद अल्लाह ताला ने और तफसील जिक्र कर दी, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कौन सी चीज है कायनात की जो अल्लाह ताला की पाकी बयान नहीं करती? सब करते हैं, लेकिन तुमको समझ में नहीं आता। अल्लाह ताला को सब समझ में आता है। किसी की पाकी अल्लाह ताला ने कैसे रखी है वो अल्लाह की ज़ात जानती है। मसलन अब मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, दुनिया के अंदर किसी माँ ने ऐसा बच्चा जनी है जो दुनिया की सारी जबानों पर उबूर रखता है? कोई नहीं है, कोई नहीं जानता। सारी दुनिया की जबानों को एक वक्त में पूरे दुनिया के इंसानों को अल्लाह ने जो बोली दी है वो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अब उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमिन आयातिही इख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। अल्लाह ताला की बड़ी निशानियों में देखो कितनी ज़बानें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, कितने रंग के इंसान बनाए हैं। ये खुद अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियों में से है। तो ज़बानों का जानना सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ये हो सकता है एक मुल्क वाले दो चार ज़बानें जाने, एक मुल्क वाले दो चार ज़बानें जाने, उस ज़रूरत की बुनियाद पर तर्जुमा करने के लिए उनको वहाँ से बुलाया जाता है, यहाँ से तर्जुमा करके छापा जाता है। तो ऐसे मुतरजिमीन आपको सारी दुनिया की ज़बानों के मिलेंगे जो एक वक्त में पूरी ज़बानें नहीं जानते, मुख्तसर ज़बानें जानते हैं। उनको लेकर के दुनिया काम कर रही है। मगर अल्लाह ताला के बारे में ऐसा मत समझो कि अल्लाह ताला हमारी ज़बानों को सब के सब जानता है, चरिंद परिंद की तस्बीह को, तहमीद को सब सुनता है और उसको जानता भी है। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया। मछलियाँ वो भी तस्बीह बयान करती हैं, पहाड़ वो भी तस्बीह बयान करते हैं। कौन सी कायनात की हर चीज़ है जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क नहीं करती? सारी चीज़ें नहीं करती। करता तो इंसान है और जिन, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र कर दिया। और आप और हम देख रहे हैं कि कितना शिर्क इंसान और जिन करते हैं। कुरान मजीद पढ़ो, उसके अंदर अल्लाह ताला ने उनके शिर्क का भी जिक्र किया और हमारे शिर्क का भी जिक्र कर दिया। और दोनों को अल्लाह ताला ने अल्टीमेटम दे दिया है कि मैं तुम्हारी बख्शिश नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, तुमको जहन्नम में डाल दूंगा। अब वो कैसी जहन्नम है? जहन्नम कैसी है?
اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر کیا ہے، وہ لطیف اشارہ ہے. وہ اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحر من فیح جہنم، یہ سورج کی جو روشنی ہے اس کی گرمی، جس کے لیے ہم لوگ بڑی بڑی محنتیں کر کے اے سیاں لگا لی، ایئر کولر لگا لیے، اور پتہ نہیں کتنے فیان کیا کیا لگا لیے ہیں، کس سے بچنے کے لیے؟ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم نہیں ہے، جہنم کی بھاپ ہے. بھاپ کا جب یہ عالم ہے تو آگ کا کیا عالم ہوگا؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جو ہمارا ٹھکانہ بننے والا ہے. اگر ہم ڈرے بغیر اپنی زندگی میں کسی قسم کی تبدیلی لائے بغیر اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے، جب موت ہمارے منہ پر آ کر پہنچے گی تو ہم کو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھول سب سے ہوتی ہے، گناہ سب سے ہوتا ہے، اس کے اندازے الگ الگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. یہ کب فرمایا؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھا کر کے سلام پھیر دیا. لوگ پریشان ہوئے، ارے اتنا بڑا پیغمبر ہے، اگر نماز کم ہوتی تو شاید نماز سے پہلے اعلان کرتے یقیناً کچھ گڑبڑ ہے. کیا گڑبڑ ہے؟ یا تو نماز کم کر دی گئی ہے، یا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. یہ خیال آنا تھا. سارے صحابہ کرام پریشان ہو گئے، پوچھے اے اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم انسا ولم تقصر یا تقصر، میں بھولا بھی نہیں اور نماز کم بھی نہیں کی گئی ہے. اب یہ کہنا تھا تو سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بھول گئے. اس کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا، اور وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تھا، آپ اس سے مذاق کرتے تھے، اس کے بڑے بڑے ہاتھ تھے، اس کا نام حدیث کے اندر ذوالیدین ہے. وہ گیا جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے نبی نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے وہی جواب دیا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم کی گئی ہے. تب تو اس نے کہا آپ نماز میں بھول گئے. اچھا. آپ آنے کے بعد ابو بکر عمر سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان سے پوچھا صدق ذوالیدین، ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟ سبوں نے اشارہ کیا ہاں، سروں سے بھی اشارہ کیا، زبان سے بھی کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعت نماز بھول گئے تھے، بھولنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سجدہ سہو کر دیا. یہاں تو حنفیوں کا یہ عالم ہے، ایک سجدہ بھول گیا تو پوری نماز پلٹا کر کے پڑھتے ہیں. کھلی حدیث ہے، نماز کے اندر جو بھی خامی ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرو. تشہد بھول گیا شروع سے نماز پڑھتا ہے، سجدے بھول گیا شروع سے نماز پڑھتا ہے. کہاں ہے دلیل؟ دلیل یہاں ہے، اور یہ لوگ دلیل کے بغیر اپنے نفس پر عمل کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر تقریر کی. کیا تقریر کی؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. جیسے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، جیسے تم پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں، جیسے تم سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں، جیسے تم شادی کیے ہو میں بھی شادی کیا ہوں، جیسے تمہارے بچے ہیں ویسے میرے بچے بھی ہیں. سارے معاملات کے اندر میں تمہارے ہی جیسا ہوں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتانے سے بہتر آپ نے اتنا ہی کہہ دیا انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھول کے بارے میں فرمایا انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے۔ اب بتائیے، خود اقرار کر رہا ہے اللہ کا نبی کہ میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ۔ کیا کر کے یاد دلاؤ؟ سبحان اللہ۔ نماز میں امام اگر بھول جائے تو مردوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہو، اے امام تو پاک نہیں ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، تیرے سے بھول ہو گئی ہے، یہ اشارہ ہے۔ اور بھول کس سے نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ کہو۔ عورتوں کو حکم دیا کہ الٹے ہاتھ پر تالی مارو، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مردوں کے لیے تسبیح پڑھنا اور عورتوں کے لیے الٹے ہاتھ پر تالی مارنا، اس سے امام پہچان لے گا کہ میرے سے بھول ہو گئی۔ کتنا پیارا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب بتاؤ، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی، آپ کی ذات کامل ہے؟ نہیں۔ کامل کس کی ذات ہے؟ اللہ کی، اور کامل ذات صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو آپ نے کامل ذات بنا دیا تو ہماری نظر میں کتنے اللہ ہو گئے؟ 2۔ اگر تیسرے کو بنایا تو 3 ہو گئے، چوتھے کو بنایا تو 4 ہو گئے، تو اس سے کھلا شرک ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے وہ پاکی بیان نہیں کرتے جو پاکی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسا کما تنسون انما انا بشر مثلکم فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ بھول انبیاء سے بھی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورا قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ وہ مجمع البحرین میں مچھلی توشے سے نکل کر کے سمندر میں چلی گئی۔ ان کے شاگرد نے دیکھا، یوشع بن نون نے، مگر بھول گئے وہ۔ اب چلتے 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 اتنا تھک گئے کہ ان کو بھوک لگنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ناشتہ لے کر کے آؤ۔ جا کر کے ناشتہ کرنے کے لیے جو مچھلی باندھی گئی تھی دیکھے تو توشے کے اندر غائب ہے۔ آخر اس نے کہا ہم رات میں جہاں سوئے ہوئے تھے وہاں توشے سے مچھلی نکل کر مجمع البحرین میں چلی گئی، ارے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس کے بعد وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، یوشع کہتے ہیں کہ مجھے بھلا دیا کون؟ شیطان نے، یاد دلانے سے۔ مجھے یاد تھا، میں بولوں گا سوچ کر کے تھا، مگر مجھے بھلا دیا شیطان۔ پھر واپس آ کر کے جہاں پر مچھلی غائب ہوئی تھی وہاں پر خضر بیٹھے ہوئے تھے، خضر سے ملاقات ہوئی۔ تو انبیاء کو بھی بھلا دیتا ہے شیطان، ہم کو بھی بھلا دیتا ہے، سب کو بھول ہوتی ہے۔ جس کو بھول ہوتی ہے وہ ذات مکمل نہیں ہے۔ وہ ذات مکمل ہے جس سے کوئی نہ بھول ہوتی ہے اور نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ایسی توحید ہے جس نے اپنے دل میں اور دماغ میں اس کو بسا لیا، انشاءاللہ وہ راہ نجات اختیار کر لیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مجرم ہے اور وہ مجرم جنت میں نہیں جائے گا۔ تو شاید آپ کو سبحان اللہ کا عقیدہ معلوم ہو گیا ہوگا، لیکن پھر بھی تفصیل کے لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، سب کس کے لیے ہے؟
اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ وہی پاک ذات ہے. جو پاک ذات ہے اسی کے لیے قیام کرنا ہے. جو پاک ذات ہے اسی کے لیے رکوع کرنا ہے. جو پاک ذات ہے اسی کے لیے سجدہ کرنا ہے. یہ ذہن میں بٹھا لو. اور کبھی آپ نے اپنی نماز کے اندر غور نہیں کیا ہوگا، آج سے غور کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آئے گی. سمجھے بغیر عبادت کریں تو کیا مزہ آتا ہے؟ کوئی مزہ نہیں آتا. سمجھ کر کے عبادت کریں تو آپ کو مزہ بھی آتا ہے اور آپ کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تصور ہونا. اگر یہ تصور نہیں ہے تو کم از کم یہ تصور اپنے دل میں بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. دو میں سے ایک تصور کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، وہ نماز قابل قبول ہوگی، ورنہ وہ نماز آپ کی رد ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. اب پہلے دیکھو، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے لیے میرا قیام ہے اور کسی کے لیے نہیں. کتنا بڑا عقیدہ ہے یہ، کتنا پیارا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک سمجھ کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں. اس پاکی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز شروع کرتے وقت اس کو پڑھو. سبحانک اللہم، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، وبحمدک، اور تیری تعریف ہو. تعریف کے لائق کون ہے؟ جو پاک ہے وہی. وتبارک اسمک، اور تیرا نام بابرکت ہے. وتعالی جدک، اور تیری ذات بہت اونچی ہے. اور یہ اقرار کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں. اب رکوع کرتے ہیں. رکوع میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سبحان ربی العظیم. میں ایسی ذات کے سامنے جھک رہا ہوں جو عظیم پاکی والا ہے. اس سے بڑی پاکی کسی کی ہے نہیں، اس لیے میں اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں. کس میں؟ رکوع کی حالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح رکوع کی ہے، یہ رکوع میں پڑھو. سجدے میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ سبحان ربی الاعلی. پاک ہے اللہ میرے پروردگار، تیری ذات بلند ہے. تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے بعد ہی قیام، رکوع، سجدہ سب کیا جاتا ہے. اور بھی جتنی دعائیں ہیں اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ رکوع اور سجدے کی دعا ہے. سبوح قدوس بھی دعا ہے. اس کے اندر سب پاکیاں ہی پاکیاں ہیں. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتا ہے اور تمہارا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نماز کی روح کو قائم کرنے کے لیے ساری چیزیں دھیان سے پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید پاکی بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَرَبٌّ حَلِيمٌ.